ہمارے بزرگ محمد عباس صاحب کی بیٹی عائشہ بعوض حق مہر 10,000 روپے کے اپنے عزیز محمد بن معاویہ آپ کے نکاح میں دی۔ آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ جزاک بس نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہے رکھنا کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ کوئی ایک بات پوچھنی ہم پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایک دو باتیں پوچھنی ہوں۔ نماز میں حضور قلب حاصل نہیں ہوتا، کوشش کے باوجود دھیان بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو، نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا، اور خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، دھیان کا آگے پیچھے ہونا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ بالکل دماغ کو ایک ہی جگہ جما کر بیٹھ جانے، نہیں، ایسا نہیں۔ اس سے بعض دفعہ دماغ پر اثر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتنی آسانی ہے نا۔ میرے فرمائے لگے نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دھیان آ جائے بس متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ حضرت فرمائے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، بس اتنا دھیان بھی کہ بس میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں بس کافی ہے۔ پھر بھی کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے تو پریشان نہ ہو، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو گئے بس۔ تبلیغ دین سے کم کھانے کا بیان چل رہا ہے، 3 ماہ سے اس پر مشق کر رہا ہوں۔ بھائی کم کھانے کی مشق نہیں، زیادہ کھانے کی مشق کریں۔ بس ٹھیک ہے بھائی، دیکھو اس زمانے میں کھانے پینے کا مجاہدہ نہیں ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں آگے۔ ہاں بس یہ ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے کہیں طبیعت میں بوجھ کا اندیشہ ہو پھر کچھ مقدار کم کر لیں، ورنہ اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں۔ الحمدللہ اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے کہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود، جو سنبھل سنبھل کر چلے گئے آخرت کی خوشی میں پہنچ گئے۔
شہوت کا ہے حضرت جی، شہوت کا غلبہ رہتا ہے باوجود شادی شدہ ہوں حضرت جی۔ چلو اس پر مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ ہیں حضرت صوفی مقبول صاحب نقشبندی دامہ برکات ملالیہ، ان کو اپنے حضرت کے سے سلسلے کی اجازت ملی، سلسلہ نقشبندی میں اجازت ملی، کچھ احباب بیت ہو گئے۔ تو بہرحال اب مریدین اب وہ ادب کی وجہ سے حضرت سے رکھ کرتے، حضرت جی یعنی آداب سے یعنی حضرت کی خدمت میں آداب کے القاب استعمال کرتے، حضرت جی کہتے ہیں۔ تو وہ پھر اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت متعلقین احباب مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں، تعلق والے مریدین مجھے ادب سے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو ان کے شیخ فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، یا خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، یا خود تو یہی سوچیں کہ میں ان کا خادم ہوں یا رکھنا، لیکن ان کو کہنے دو آگے، کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا الحمدللہ، کہ اپنے شیخ کا جتنا ادب کریں گے، یہ جو شیخ کا ادب ہے یہ فیض کی کنجی ہے الحمدللہ۔ ایسے ہی اپنے اساتذہ کا ادب ہے، والدین کا ادب و احترام، یہ ہے یہ ادب و احترام، یہ انشاءاللہ یہ فیض کی کنجی ہے الحمدللہ، اس سے دعائیں مل جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ حضرت جی شہوت کا غلبہ رہتا ہے باوجود شادی شدہ ہونے کے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے باوجود بھی مغلوب الشہوت رہتا ہوں، جس سے اعمال میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور نیک اعمال میں دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، یہی اسی قسم کا ان کا حال تھا کہ میں شادی شدہ ہوں آگے، لیکن اس کے باوجود شہوت کا غلبہ رہتا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت پھر کھلے لفظ میں ان کو فرمائے کہ آپ اپنی گھر والی کو سر سے لے کر پیر تو خوب چومے چاٹیں گے، ہاں خوب چومے چاٹیں گے، ہاں تاکہ مقصد یہ تھا کہ غلط خیال جانے کے بجائے اپنے حلال جو ہم جگہ ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کریں، بس ان کو پھر یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، بس اللہ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں اور اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، میں جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے چوڑ جی والے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا قاضی رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1911 کی ان کی پیدائش تھی، 1911 کی پیدائش تھی، 1915 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال چونکہ بچپن میں یتیم ہو گئے، پھر حالات ایسے بنے کہ شادی نہیں ہو سکی، لیکن زندگی بڑی پاکیزہ، سبحان اللہ، زندگی بڑی پاکیزہ الحمدللہ، بڑی ماشاءاللہ۔ ان کے پاس بیٹھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کوساؤں پر ہیں، دل کے اوپر کوئی انوارات کی بارش برس رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے، ایسے زندگی پاکیزہ یہ بھی ہے بہرحال الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال دیکھو گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی، یاد نہ گناہ کی چھٹی یہ تو ایسے ہے جیسے آگ کے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنے کی چھٹی دینا ہے، گناہ نہیں، ایسا نہیں، گناہ سے تو بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اصل ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو ہمارے شاہ کی محتسب صاحب فرمائے لگے نا گناہ سے بچنے کے لیے ہمت سے کام لیں اور ہمت بھی ایسی استعمال کریں جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں کوئی کسی رسی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ سانپ ہے، کتنا ہی شہوت غلبہ نہ کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں جیسی معلوم ہوگا کہ یہ کوئی ہے یہ سانپ ہے یا کوئی شبہ ہی پڑ رہا ہے کہ اس رسی کے بارے میں کہ یہ سانپ ہے، پھر آپ دیکھیں شہوت اس کی ادھر اڑتی ہوئی جائے گی اور یہ خود ادھر بھاگ رہا ہوگا. لا 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 لا. ہاں چیزیں الحمدللہ وہ مسجدیں الحمدللہ. ہمارے شاہ حکیم محتسب رحمۃ اللہ علیہ اس پر واقعہ سناتے ہیں. خواب میں شاید اپنے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا کہ میں چڑیا گھر میں تھا. چڑیا گھر میں شیر کے پنجرے کا دروازہ کھل گیا تو شیر پنجرے سے باہر نکل آیا. میں پنجرے میں تھا کہ شیر کے پنجرے کا دروازہ کھل گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال شیر باہر نکل آئے. لوگ شیر کے خوف سے بھاگ رہے. بھاگنے والوں میں بوڑھے بوڑھے حضرات بھی تھے، معذور اور لنگڑے حضرات بھی تھے. سب لوگ بھاگ رہے تھے لیکن فرمانے لگے جو بوڑھے بوڑھے حضرات، معذور اور لنگڑے حضرات یہ دوڑنے میں پہلے نمبر پر تھے. یاد رہنا حالانکہ اب ان کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے شیر کے خوف سے آگے نہیں اس طرح بھاگ رہے کہ سب سے آگے جا رہے ہیں. تو فرمائے لگے گناہ سے بچنے کے لیے بھی ایسے ہی ہمت استعمال کرنی ہے جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے. بیوی کو شوق ہوا ہے دراسات دینیہ کا، ان کو اگر میں خود بھی جو کہ ان کو اگر میں خود اور بھابھی جو کہ عالمہ ہیں پڑھا دیں تو بظاہر آسانی ہاں بہت اچھا ہے. اگر گھر میں ہی اگر انتظام ہو جائے تعلیم کا تو بڑا اچھا ہے. اچھا بھائی اچھا ہاں کچھ نہ کچھ مجلس ہو ہی جائے. ٹھہر جاؤ آپ تو بیٹھو رہا آپ مجھ سے یہ تیز ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات جانا میں نے ہے آپ نے جانا ہے. آپ وہاں بیٹھ جا کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آگے آگے زبیر آگے چار بجے 5 بجے وقت دے رکھا ہے ہسپتال میں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہاں ٹھیک ہے آ جائیں. ٹھیک رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہنے. چلے بھی میرے آنے کا شاید علم نہ ہو. چل اللہ پاک جب
ساتھ ساتھ کلمات بدلائے نا جیسا اچھا چلو ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے شرک سے بدعت سے غیبت سے چغل خوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آمین یا رب العالمین تین تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں یہ تین تسبیحات 100 بار پڑھ لیں ہمت ہو زیادہ ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں انشاءاللہ باقی راستے میں آتے جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں قرآن پاک کی تلاوت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درود شریف استغفار کوئی بھی نیک کلمہ بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ بمشکل ایک سیکنڈ میں ہوگا سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا سبحان اللہ کہا یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی لاہور پشاور کراچی نہیں پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلات سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے نیکی آخرت کا سکہ ہے اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے